بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین گرامی، ہماری گفتگو تربیت اولاد سے متعلق چل رہی تھی۔ اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ آج کل ہر شخص پریشان دکھائی دیتا ہے۔ کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اولاد کے لیے پریشان ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ جی میرے پاس بیٹا نہیں ہے، اور کسی کی خواہش بیٹی کی ہے۔ غرضے کہ کوئی شخص بھی مطمئن نظر نہیں آتا۔ حالانکہ ہمارے ایمان کا، ہمارے مذہب کا ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی تقدیر پر راضی رہیں۔ اس لیے کہ اولاد کی پیدائش میں والدین کا کردار محض ایک سبب کا ہے، پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتے ہیں بیٹیاں عطا فرماتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں بیٹوں سے نوازتے ہیں۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جس کو چاہتے ہیں بیٹیاں اور بیٹے ملا کر دیتے ہیں۔ ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ دونوں سے محروم کر دیتے ہیں۔ تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کی تقدیر اور اس کے فیصلے پر راضی رہیں۔ بعض مرتبہ بعض لوگوں کے لیے اولاد کا نہ ہونا یہ اللہ کی ایک نعمت ہوتی ہے، اور اللہ کی اس میں حکمت ہوتی ہے، کیونکہ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی حکیم ذات ہے، اور یہ بھی ضابطہ ہے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کہ حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ نے مجھے اولاد سے محروم کیا، اسی میں حکمت ہے۔ اللہ نے مجھے بیٹے سے محروم کیا، اس میں اس کی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی نہیں دی، اس میں اس رب تعالیٰ کی حکمت ہے۔ مجھے اس کے اوپر ایمان اور اس کی اس حکمت پر راضی رہنا ہوگا، یہی میرے ایمان کا اور مذہب کا مجھ سے مطالبہ ہے۔ پھر اس آیت مبارکہ میں آپ غور کریں کہ اناسا کے لفظ کو اللہ تعالیٰ نے مقدم کیا کہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ بیٹی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ حضرت واصلہ ابن اسقع رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت پہلے بطن سے بیٹی کو جنم دے وہ بابرکت عورت ہوتی ہے۔ بہرحال اولاد کا حاصل ہونا یہ خوشی کا سبب ہے، لیکن نیک اولاد کا حاصل ہونا یہ دگنی خوشی کا سبب ہے، اس لیے کہ نیک اولاد انسان کے بڑھاپے میں کام آتی ہے اور سہارا بنتی ہے، اور مرنے کے بعد اس کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ اسی وجہ سے حضرات انبیاء کرام نے علیہم الصلوات و تسلیمات، انہوں نے صرف اولاد نہیں مانگی بلکہ نیک اولاد مانگی ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں موجود ہے۔ رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اے اللہ میری ہڈیاں گھل گئیں، کمزور ہو گئیں، اور میرے سر میں بڑھاپے کی چاندی چمکنے لگی۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن اے اللہ میں کبھی بھی آپ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں ہوا، یعنی مجھے یقین ہے کہ آپ میری دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، میں اپنے بعد اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں کہ وہ میرے علوم کی حفاظت نہیں کر پائیں گے، اور جو
ہدایات اور رہنمائی آسمان سے میں ان کی طرف لے کر آیا ہوں وہ ان کی پاسداری نہیں کر پائیں۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری بیوی وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان سے اولاد حاصل ہو۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، مجھے اپنی جناب سے میرا نائب عطا فرمائیے، یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب علیہ السلام کا بھی وارث ہو، یعنی میں جو ہدایات اور آسمانی علوم لایا ہوں اور مجھ سے پہلے جو انبیاء کرام لے کر آئے ہیں ان کا وارث بنے اور ان کو لے کر آگے بڑھے۔ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور اے اللہ اس بیٹے کو اپنا پسندیدہ بنائیے۔ دیکھیں جو اللہ کا پسندیدہ ہوگا وہ یقیناً نیک اور صالح ہوگا۔ اس سے ہمیں رہنمائی ملی کہ حضرات انبیاء کرام نے صرف اولاد نہیں مانگی بلکہ نیک اور صالح اولاد مانگی۔ اور ایک دعا میں ایسے آتا ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں ہماری ازواج بیویوں کی طرف سے اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، یعنی ان کو نیک اور صالح بنا۔ ایسے ہی امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثہ، کہ جب انسان وفات پا جاتا ہے اس کے عمل کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ دار فنا سے دار بقا کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ البتہ تین چیزوں کا نفع اس کو ملتا رہتا ہے، کوئی صدقہ جاریہ ہو، کوئی مسجد بنائی ہو، کوئی یتیم خانہ بنایا ہو، کوئی پل بنایا ہو، کوئی بھی صدقہ جاریہ ہو تو اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی اس کو پہنچتا رہتا ہے۔ اور علم ينتفع به، یا کوئی علم چھوڑ کر گیا کتاب کی شکل میں یا شاگردوں کی شکل میں اور اس سے نفع اٹھایا جا رہا ہے تو اس کا ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ اور ولد صالح يدعو له، یا نیک اور صالح اولاد چھوڑ کر گیا ہے، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، جو اس کے لیے دعا کر رہے ہیں استغفار کر رہے ہیں، تو اس کا نفع بھی اس کو مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہے گا۔ ایک اور حدیث جس کو امام احمد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک جنتی کا مرتبہ وہ پہلے سے بڑھا دیا جاتا ہے، تو وہ حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ میرا یہ مرتبہ کیوں بڑھا دیا گیا؟ تو اس کو جواب ملتا ہے کہ تمہارا نیک اور صالح بیٹا تمہارے لیے استغفار کر رہا ہے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ترقی دے دی اور تمہارا مرتبہ بڑھا دیا۔ اس لیے ہم بچے کی پیدائش سے پہلے ہی دعائیں کرنے لگ جائیں اور دعا بھی نیک اور صالح اولاد کی کریں۔ حضرت عمران علیہ السلام کی زوجہ محترمہ جب امید سے ہو گئی تو وہ یہ دعا مانگا کرتی تھی رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اے اللہ جو کچھ میرے شکم میں میرے بطن میں ہے میں نے اس کو تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ دیکھیں امید لگنے کے بعد بھی اپنی اولاد کے لیے دعا مانگ رہی ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ وظیفہ بھی ہے کہ اگر عورت امید سے ہو جانے کے بعد اس وظیفے کو پڑھتی رہے، کثرت کرے، اور کثرت 300 سے شروع ہوتی ہے، کم سے کم 300 مرتبہ پڑھے اس آیت کو، تو اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ کی برکت سے اس کو نیک اور صالح اولاد سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔